اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے اخلاق۔ اسلام میں اخلاق کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے۔ اخلاق جو ہے یہ ایسی چیز ہے انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، اور بد اخلاقی جو ہے انسان کو کہیں نہ کہیں ڈوب دیتی ہے۔ اخلاق جو ہے یہ انسان کو کہیں نہ کہیں پہنچا دیتا ہے، اور بد اخلاقی جو ہے یہ انسان کو کہیں نہ کہیں ڈبو دیتی ہے۔ صبر جو ہے نا، صبر میں بہتری ہے، صبر میں زندگی ہے، اور جلد بازی میں موت ہے۔ جلدی کی غصہ چڑھ گیا اور جلدی سے چیز اٹھا کر کسی کو ماری، یا خود مر گیا یا اگلے کو مار دیا، اس کو کہتے ہیں جلد بازی۔ جلد بازی کی کئی مثالیں ہیں۔ جلد بازی میں انسان ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، ایسے ایسے برے کام کر جاتا ہے جلد بازی میں، بد اخلاقی میں۔ کسی انسان کے منہ پر دل ہزاری کرنی یہ بہت ہی بری بات ہے۔ ان باتوں سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کے منہ پر دل آزاری کرنا، یا کسی کو منہ پر اچھا کہنا اور بعد میں جب وہ چلا جائے اس کے بعد اس کو برا کہنا، یہ دوہرا معیار ہوتا ہے۔ منہ پر اچھا کہنا اور جب وہ چلا جائے تو بعد میں اس کو برا کہنا، اس کو کہتے ہیں دوہرا معیار۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو زیب بھی نہیں دیتی اور انسان کی قدر کو گھٹا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ ہمارے پاس کھڑا ہے، ہم اس کو اچھا کہتے ہیں۔ جب وہ چلا جاتا ہے اس کا کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے، ہم اس کے سامنے اس آدمی کا تذکرہ کر دیتے ہیں، یا اس کی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، وہ جا کے اس کو بتا دیتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دھوکہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا، اس سے ہمیں بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی لیے اخلاق پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو وہ کوئی اتنے مالدار نہیں تھے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مالدار نہیں ہوتے ہیں، وہ تو صرف ان کے پاس اتنا کھانا ہوتا ہے جو صبح کھا لیتے ہیں اور شام کو کھا لیتے ہیں، اگلے دن کا کھانا اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کھانا مہیا کرتا رہتا ہے۔ جو اللہ کے کام میں لگے رہتے ہیں اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ آئے، وہاں ڈیرا لگایا اور اللہ توکل بیٹھ گئے۔ اس اخلاق کی وجہ سے اتنا اخلاق بلند تھا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو بھی ان کے پاس آتا وہ انہی کا ہو جاتا، باتیں سنتا انہی کا ہو جاتا۔ آج ذرا ہم اپنی اس دور میں بات کریں تو کیا ہم میں
اخلاق موجود ہے. ہم اخلاق سے بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، اخلاق سے اگلے کا دل جیت سکتے ہیں. ہم تو ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ہمارے سکے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ بھی ہم سے منہ پھیر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب بد اخلاق ہو کے ہیں، اللہ والے بھی بہت موجود ہیں، اخلاق والے بھی بہت موجود ہیں، مگر ہم اس چیز سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. صبر اور اخلاق سے معزول ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم اس اخلاق کو، جیسے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی اہمیت بتائی، ہم اس پر عمل کریں تو ہم ایک جھنڈے کے نیچے آ جاتے ہیں. وہ جھنڈا کون سا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جھنڈا ہے. ایک جھنڈے کے نیچے ہم آ جاتے ہیں. مگر ہم ایسا کوشش کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، کیونکہ ہم اخلاق سے دور ہیں. کسی کی بات سننے تک نہیں جاتے، بات تک نہیں سنتے. اگر تم میری بات نہیں سنو گے، میں تمہاری بات نہ سنوں گا، تو ہم ایک دوسرے کو کیسے منائیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ اگر خدا کا خواستہ آنے والا آدمی کوئی بد اخلاقی کر جاتا ہے تو جو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ صبر کر جاتے ہیں اور اپنے اخلاق کی وجہ سے اس کو متاثر کر دیتے ہیں. وہ متاثر ہو جاتا ہے کہ یار میں نے تو بد اخلاقی کی تھی، یہ کتنا اچھا انسان ہے، یہ کتنا اچھا بزرگ ہے جو ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے بھی ہم سے ناراض نہیں ہوا. یار ہم صحیح نہیں ہیں، یہ صحیح ہے. تو متاثر ہو کر وہ آپ کی چوکھٹ میں آ جاتا ہے، آپ کے پاس بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے انسان اس کو اپنے قریب لے آتا ہے، پھر اپنے دل کی بات اس کو سمجھا سکتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے. ہم تو بات اخلاق سے کیا، ہم تو ایک دم اگلے کو ڈنڈا مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈنڈے سے بات کرتے ہیں. ڈنڈے سے کام نہیں چلتا. آپ دیکھ لیں کہ اس پاک و ہند بر صغیر میں کتنے ولی اللہ ہیں، کتنے ولی اللہ ہیں. کوئی ایک مثال بیان کریں کہ جسے انہوں نے بد اخلاقی کی ہو، یا کسی کو ڈنڈے سے سمجھایا ہو، یا غصے سے سمجھایا ہو. عقل سے، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے. اجمیر شریف والے، ان کے پاس بندہ آتا تھا، انسان آتا تھا، عورت آتی تھی، مرد آتا تھا، بچہ آتا تھا، انہی کا ہو جاتا تھا، انہی کا ہی ہو جاتا تھا. تو کئی ہزار مسلمان کیے انہوں نے. کوئی ایک مثال بیان کرے، بتائیں کہ انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے سردار ہیں. ان کے اخلاق کی دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں کتنا بلند اخلاق تھا. آج ہم لوگ ان بزرگوں کی حالات و واقعات بیان کرتے ہیں، اسی وجہ سے کرتے ہیں. ان کی قبروں پر میلے لگے ہوئے ہیں، دنیا گٹھی ہے. کیوں گٹھی ہے؟ اسی وجہ سے گٹھی ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ صدیاں گزر گئی، لوگ ابھی بھی جا رہے ہیں. ہم مر جاتے ہیں، ہماری قبر پر دعا کرنے کے لیے کوئی نہیں جاتا
کیوں؟ ہم کوئی ایسی مثال نہیں قائم کر سکتے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس کو دنیا یاد رکھے۔ 10 سال ہو گئے سخی سلطان پہو رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آج دیکھو ادھر دنیا گٹھی ہو رہی ہے، دنیا گٹھی ہو رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، روک بھی رہے، نہیں رکتے۔ انہوں نے ایک مثالیں قائم کی، اللہ کے لیے کام کیے۔ ہم نے تو اپنے پارٹیوں کے کام کیے، اپنی پارٹی کا کام کیا، اچھی ہو یا بری ہو۔ اس لیے ہماری کوئی نہ مثال دیتا ہے، نہ ہمارا کوئی نام لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج ہمارے عالم دین کتنا شور مچا رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگ ان کی طرف نہیں آ رہے، ان کی سنتے نہیں۔ کیوں نہیں سنتے؟ ہمیں وہ منع کرتے ہیں کہ بھائی آپ بڑی بڑی بلڈنگیں نہ بنائیں، انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی ایک مثال دیں آپ کہ کسی ولی اللہ نے اپنا محل بنایا ہو، کوئی نہیں، فقط نام چھوڑا، نہ کوئی زمین بنائی، نہ کوئی پیسہ بنایا، نہ کچھ کیا، صرف اللہ کی خاطر کام کیا، اللہ کو راضی کرتے رہے اور پیارے نبی کو راضی کرتے رہے۔ اللہ والوں کی مثال لوگ اسی لیے دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ بھی واپس آ جائیں اپنی منزل کی طرف۔ ہم منزل سے بکٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، بٹک گئے ہیں۔ اب ہماری منزل پیسہ ہے، اب ہماری منزل مکان ہے، اب ہماری منزل جائیدادیں ہیں۔ وہ انہوں نے نہیں بنائی، انہوں نے دنیا میں اللہ کا نام بلند کیا، اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ کا بول بالا کیا، اللہ کے رسول کا بول بالا کیا۔ اس لیے دنیا ان کو یاد کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، شرک نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا۔ جو اللہ کا کام کرتا ہے، اللہ کا بھول بھالا کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ کی تمام مخلوق اس بندے کے تابع ہو جاتی ہے۔ اللہ تابع کر دیتا ہے اس کو، مخلوق کو۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اس کے سب تابع ہو جاؤ، تو وہ اس کے سب تابع ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ مخلوق کو کہہ دیتا ہے، اس کی لات کو دل میں ڈال دیتا ہے، اس کی بیوی کو ڈال دیتا ہے، بھائی اس کے سب نافرمان ہو جاؤ۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر اللہ مخلوق کو کہہ دیتا ہے کہ اس کی نافرمانی کرو، پھر وہ مخلوق اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ بھائی بات بات پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑی بداخلاقی ہے۔ جھوٹ کو اسلام میں بدترین گناہ، کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنے والا، جھوٹ کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں، سب تو میں نہیں کہتا کہ ہم 10 روپے پر جھوٹ بولتے تھے، 20 روپے پر جھوٹ بولتے تھے، پیسے کے پجاری ہو گئے، دولت کے پجاری ہو گئے، زمینوں کے پجاری ہو گئے، مکانوں کے پجاری ہو گئے۔ اے مسافر خانہ دنیا، ہک آوے ہک جاوے، اور کس دی جرت محمد بخشا جڑا پکے ڈیرے لاوے۔ کوئی ہے کسی کی ضرورت؟ کوئی پکے نہیں لا سکتا۔
اخلاق پر زور دینا چاہیے۔ ہر مسلمان جو ہے اس کی بنیاد اخلاق ہے، وہ اخلاق سے ہر چیز اخلاق سے پیش آتا ہے، رحم کرتا ہے، وہ رحم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ یہ پہلا حکم ہے مسلمان کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، حضرت محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ یہ شہادت دیتے ہیں ہم، پھر یہ قانون سارے ہم پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ ہم اخلاق سے ہر چیز کا توازن کرتے ہیں، اخلاق سے۔ آج دیکھ لیں ہم ناپ تول میں کتنی کمی کرتے ہیں، سودا اچھا اوپر ڈال کر نیچے خراب رکھ کر ہم قسمیں کھا کر بیچ دیتے ہیں۔ قسموں سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت تک نہیں رہتی۔ بھائی جان، اگر جذبات سے میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور مجھے معاف کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔